بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ ان آیتوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی، وضاحت سے تفصیل سے کچھ باتیں نہیں آئی، تو آج ان باتوں کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں اور خصوصاً اس سورہ میں یہود و نصارہ کی اصلیت، یہود و نصارہ جو ہیں ان کی اصلیت بیان ہو رہی، اور ساتھ میں مشرکین کی اصلیت بھی بیان ہوگی۔ پہلی آیت میں ہی یہودی کون ہے اور یہودیوں کا جو اصل مقصد ہے، اگر غور سے سمجھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ اسی طرح نصارہ، یہود و نصارہ اور مشرکین، اور ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی بیان ہو رہا ہے آیت ایک آیت، ان آیتوں میں اسی وجہ سے اسے اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں کلام نظر آتا ہے حروفوں کے اعتبار سے چھوٹا، مختصر، لیکن معنی اور مطلب بہت گہرا ہوتا۔ ہماری باتوں میں جتنی بات اتنا مطلب، یعنی تو بات لمبی، مطلب ایک کیچک، اتنی لمبی چوڑی بات ہوتی ہماری، مقصد اور مطلب کتنا اتا چتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کے احکامات، اللہ کا جو قرآن ہے، آیتیں چھوٹے چھوٹی آیتیں بھی ہو، نبی کی بات چھوٹی ہو لیکن جامع، مطلب آیت ایک لیکن مطلب اور معنی بہت زیادہ۔ اب دیکھو لم یکن الذین، اب میں ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں، کتنا خود ہوتا آپ حضرات غور کرو۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اتنی آیت، یہ آیتوں میں یہود کا بھی تذکرہ ہو رہا، نصارہ کا بھی تذکرہ ہو رہا، مشرکین مکہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا بھی تذکرہ ہو رہا۔ اب سنیں گے کیا کرو، ترجمہ اگر سمجھ لیے تو انشاءاللہ پھر مطلب ہمارے سامنے آتا کہ اہل کتاب میں، یہود و نصارہ میں، اہل کتاب میں سے عیسائی ہو یا نصارہ ہو، یہودی ہو یا نصارہ ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو، یہ یہودیوں میں جو کفر کیے، عیسائیوں میں جو کفر کیے، اور مشرکین میں جو کفر کیے، وہ باز آنے والے نہیں ہیں، مطلب سدھرنے والے نہیں ہیں اپنے کفر میں یہ اتنا مضبوط ہیں، اتنا مضبوط ہیں، وہ ہرگز باز آنے والے نہیں ہیں۔ کب تک باز نہیں آئیں گے؟ حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے درمیان میں واضح دلیل نہ آ جائے، واضح دلیل نہ آ جائے۔ واضح دلیل سے کون مراد؟ آگے کی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں رسول من اللہ، رسول من اللہ، واضح دلیل کون؟ ان کے واسطے مضبوط دلیل، واضح دلیل کون؟ رسول، اللہ کے رسول۔ کس کی طرف سے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو رسول ہیں، وچ دلیل ان کے واسطے۔ اب وہ رسول کیا؟ یتلو صحفا مطہرہ، جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق، یعنی قرآن شریف، پاکیزہ اوراق کی تلاوت کرتے ہیں۔ اتنا سمجھ میں آیا معنی ترجمہ؟ اب اس کا مطلب سمجھو۔ اہل کتاب، یہاں من اہل الکتاب، اہل کتاب کا تو کون؟ جن کو آسمانی کتابیں مل کر ہیں، جن لوگوں کو آسمانی کتابیں مل کر ہیں، ہمارے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہود، نصارہ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو یہودی بولتی۔ اصل یہ ہم نہ یہ کنفیوز، کسے یہودی کسے بولتی، عیسائی کسے بولتی، یہ ہم نہ کنفیوز۔ سب سے پہلے یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام تورات وغیرہ کو ماننے والے یہودی اس زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی، نصارہ، یا ہندوستان میں جو ہی نصارہ ہیں، یہودیاں کم ہی، یہ کرسچنس ہیں، ان کو بولتی نا، انہوں یہودیاں نہیں، انہوں نصارہ، نصارہ الگ، یہودی الگ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ماننے انہوں یہودیاں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے، انہوں نصارہ، ہم نہ اس میں کنفیوز، یہود و نصارہ ایسا بولتے انہوں بھائیاں رہیں گا، ایسا سمجھ میں آتا ہم، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں الگ۔ اب انہوں بھی اپنے کفر میں، اچھا یہ جو یہود و نصارہ کفر میں چلے گئے،
اب اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کر آئے وہ جو یہودی تھے انہوں ایمان والے تھے، انہوں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس تورات پر ایمان لانے والے یہودی ہوئے، وہ یہودی الحمدللہ پکے ایمان والے تھے، وہ پکے ایمان والے تھے، کفر میں نہیں گئے تھے، وہ بعد میں انہوں بھی کافر ہو گئے۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ جو کرسچنس ہیں جسے بولتی ہیں ہمیں، انہوں بھی پکے مسلمان تھے، انجیل کو ماننے والے انہوں بھی پکے مسلمان تھے، انہوں بھی کافر نہیں ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہی، جو اہل کتاب میں سے یہود ہو یا نصارہ ہو یا اہل کتاب میں جو کافر ہو گئے، اس کا مطلب ہے انہوں کافر ہو کو ہی، انہوں یہود و نصارہ پر باقی، اپنے مذہب پر باقی نہیں، کئی کو مذہب پر باقی نہیں، انہوں کیا غلطی کرے، انہوں کیا غلطی کرے، اب سمجھیں گے۔ یہود و نصارہ اپنے مذہب سے ہٹ کو کیا غلطی کرے، اپنے مذہب سے خارج ہونے کی وجہ سے کیا غلطی کرے، حالانکہ یہودی کوئی غلط نہیں، انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے والے اس زمانے میں یہودی جو تھے صحیح تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے والے تھے، تورات کو ماننے والے تھے، وہ بھی آسمانی کتاب، اسے بھی ماننا، اسے بھی ایمان لانا ہمارے اوپر بھی ضروری ہے، وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب غلطی کیا کرے تورات کے اندر، انہوں غلطی کیا کرے تورات کے اندر، یہودی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے بنا دی حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اب یہ تورات کے اندر رد و بدل شروع کر دیے، تورات کے اندر جو چیزیں ناجائز تھی وہ ان کو جائز قرار دیے، اور جو جائز تھے اسے ناجائز قرار دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو آسمانی کتاب ہے وہ کتاب کچھ جب بدلنے لگ گئے تو انہوں اس سے ہٹ گئے، انہوں کافر ہو گئے۔ اب قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر ہے، یہ قرآن کو ایسے ہی رکھنا، ایک ہے خود کا عمل نہیں کرنا کسی بات پر، ایک ہے یہ حکم کچھ الگ بیان کرنا۔ یہ کوئی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب انہیں گنہگار ہے۔ اب وہ بے نمازی اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بول رہا اللہ نمازاں کا حکم جو دیکھو ہے وہ خالی ایک مستحب، پڑھے تو ثواب، نہیں پڑھے تو کیا بھی گناہ نہیں، اب یہاں انہیں ایمان سے نکل گیا، کیوں یہاں کتاب میں انہیں کیا کر رہا، رد و بدل کر رہا۔ ایسا تورات کے اندر کیا کرنے لگے، رد و بدل کرنے لگے۔ اب یہ یہودی کافر ہو گئے، یہ یہودی کیا ہو گئے، کافر ہو گئے۔ پھر نصارہ کیا ہوئے، انہوں بھی کافر ہو گئے۔ انہوں کیا کر ڈالے، انہوں ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بول ڈالے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ اب بعض لوگاں تو اس میں یہ ہو گئے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے میں لے کے جا کو رکھ ڈالے، حضرت عیسیٰ خود اللہ ہیں بول ڈالے۔ اب یہاں کیا ہو گیا، ان کے عقیدے میں، ان کی کتاب میں خود انہوں کیا کر ڈالے، رد و بدل کر ڈالے۔ تو اس زمانے میں جو یہودی ہیں وہ اپنے مذہب پر قائم نہیں، اور جو اس زمانے میں نصارہ ہیں وہ اپنے مذہب پر بھی قائم نہیں ہیں۔ تو اس زمانے کے جو یہودی، اس زمانے کے جو نصارہ ہیں، وہ اپنے مذہب کو سامنے رکھ کر اپنا من پسند مذہب بنا کر ہے، حالانکہ مذہب یہودیت کو وہ بھی بدنام کر چکے ہیں، اور مذہب عیسائیت کو وہ لوگ ختم کر چکے ہیں۔ آج کا عیسائی نہ مذہبی عیسائیت پر ہے، آج کا یہودی نہ مسلک یہودیت پر ہے، بالکل نہیں ہے۔ اپنی منمانی کو داخل کر کر وہ اپنے مذہب سے ہٹ کر کفر میں مبتلا ہو گئے۔ یہ اب کی وہ اس زمانے کی بات، اب کی تو اور بھی خطرناک ہوگی، اور بھی خطرناک ہوگی۔ اور جبکہ ان کتابوں میں تورات کے اندر ہو، انجیل کے اندر ہو، یہ بات صاف صاف طور پر لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان نبی پر ایمان لانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ان نبی پر ایمان لانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جب تک یہ نبی نہیں آئیں گے یہ بھی سدھریں گے نہیں، جب تک یہ نبی نہیں آئیں گے یہ لوگ، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، یہ یہاں تک کہ مذہب یہودیت میں یہودی اپنے آپ کو اتنا پاک پوتر سمجھتے تھے، مذہب یہودی چسل ہے سو دنیا کے اندر ہمیں جنت میں جانے والے، ہمارے علاوہ کوئی دوسری قوم جنت میں جاتیش نہیں، دوسری قومش نہیں ہے ہمارے علاوہ، ہمیں صحیح قوم، ہمارے علاوہ کوئی قوم نہیں ہے، ہمیں اچھے آدمی، ہمیں صحیح اللہ کو ماننے والے ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یہود و نصارہ آپس میں دشمن انہوں، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ کیا بولتے تھے، یہود بولتے تھے نصارہ صحیح نہیں، نصارہ بولتے تھے یہودی صحیح نہیں، انہوں آپس میں دشمن، انہوں آپس میں کٹر دشمن۔ تو بہرحال یہ جو مذہب، دو مذہب ہیں، انہوں کفر اختیار کر لیے، اب یہ باز آنے والے نہیں ہیں، کب تک باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین بھی، مشرکین شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ،
انہوں بھی مانتے تھے، جو کفر کرنے والے شرک کرنے والے تھے، انہوں بھی ایک بات کیا مانتے تھے، ساری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا ایک اللہ، جیسا ہمیں مان رہی اللہ ایک۔ لیکن اس کے بعد کا مسئلہ فرق کا کر ڈالے۔ کیا فرق کا کر ڈالے مشرکین؟ بیماری دینے والا، بارش برسانے والا، موت دینے والا، زندگی دینے والا، یہ الگ 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 رگ بنا کر رکھ لیے۔ اب انہوں ہو گئے مشرکین، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، اور انہوں بھی کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اب جتنے تھے یہود بھی کفر میں مبتلا ہو گئے، نصارہ بھی کفر میں چلے گئے۔ اب اہل کتاب جو تھے، یہ اہل کتاب یہ اتنا اپنے کفر میں مضبوط ہو گئے، یہ کب تک ایمان میں داخل نہیں ہوں گے؟ حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ایک واضح دلیل نہ آ جائے۔ واضح دلیل کون؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں گے تو یہ ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں سے چند لوگ ایمان میں داخل ہوئے، لیکن چند لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ یہودی پورے ایمان میں داخل نہیں ہو گئے، نصارہ پورے ایمان میں داخل نہیں ہو گئے۔ اس میں سے اللہ نے جن کو ہدایت دیا، جن کو بات سمجھ میں آئی، بھئی رسول ہے، ان کی بات ماننا۔ اچھا، رسول آنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آنے سے پہلے پورے متفق تھے کیا؟ نبی آتی ان کی بات کو ہمیں مان لینا، نبی آتی ان کی بات کو ہمیں مان لینا۔ جب نبی آئے ان کی بات کو انکار کر ڈالے، نبی آئے ان کی بات کو انکار کر ڈالے۔ اب ہم نہیں ماننے کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ یہودی بھی انکار کر رہے ہیں، نصارہ بھی انکار کرے، اور مشرکین بھی انکار کرنے، تینوں بھی انکار کرنے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ یتلو صحفا مطہرہ، تلاوت کرتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ صحفا مطہرہ، یہ پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کر کر سناتے تھے، پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں احکامات سیدھے سیدھے ہی احکامات میں کیا بھی فرق نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا مذہب بیان ہو کر ہے، سیدھی سیدھی بات بیان ہو کر ہے، سیدھا سیدھا طریقہ بیان ہو کر ہے، سب کو انصاف والی بات اس کتاب میں بیان ہو کر ہے۔ یہ کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کر لوگوں کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، لیکن انکار کرنے والے انکار کرتے گئے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم نہ سمجھنے کی ہے، یتلو صحفا مطہرہ، یتلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کسے بولتی ہیں؟ قرات کو، پڑھنے کو عربی میں اور ایک لفظ آتا قرات، اور ایک لفظ آتا تلاوت، ایک لفظ آتا قرات اور ایک لفظ آتا تلاوت۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بولے رسول من اللہ یتلو، بولے یقرأ کا لفظ استعمال نہیں کرے، یتلو بولے۔ مطلب کیا ہے؟ تلاوت کا مطلب یہ ہے، تلاوت کا مطلب قرآن شریف، خاص یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن شریف کے واسطے۔ آپ فضائل اعمال کی تعلیم کر رہی ہیں، فضائل اعمال کتاب پڑھ رہی ہیں، اب کہ بھئی کیا پڑھ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں تمہیں؟ میں فضائل اعمال کی تلاوت کر رہا ہوں نہیں بولتے، کیا نہیں بولتے؟ فضائل اعمال کی تلاوت کر لے کو بیٹھو نہیں بولتے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، اگر بولے کوئی پوچھے بھئی کیا کر رہی ہیں تمہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوں، تو تلاوت کا جو لفظ ہے استعمال ہوتا ہے، خاص کس کے واسطے استعمال ہوتا ہے؟ قرآن کے واسطے استعمال ہے، قرآن شریف کے واسطے، دوسری کتابوں کے واسطے استعمال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اب یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یتلو، تلاوت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کیا یتلو کا؟ یقرؤ کیوں استعمال نہیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یقرؤ کا لفظ بھی ہے پڑھنے کے واسطے۔ مطلب یہ ہے، اس میں غور سے سنو، سمجھنے کی بات ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک، تلاوت کا مطلب، قرات کا مطلب، دونوں کا معنی پڑھنا، قرات کا معنی بھی پڑھنا، تلاوت کا معنی بھی پڑھنا، قرات کا معنی بھی پڑھنا، تلاوت کا معنی بھی پڑھنا۔ تلاوت کسے بولتے ہیں؟ جس کی کتاب ہے، کس کی کتاب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی کتاب ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر حرف بہ حرف پڑھنا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ حرف بہ حرف ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، اور اس میں جو احکامات ہیں اس پر عمل بھی کرنا، اسے تلاوت کہتے ہیں۔ جبکہ دوسری کتابوں میں پڑھنا ہے، بھئی پڑھ لو، آپ کو آگے پیچھے ہو رہا ہے پڑھ لو، لیکن تلاوت جو قرآن کی ہو رہی ہے، سین ہے، سین کو سین کی طرح ادا کرو، سا ہے، سا کو سا کی طرح ادا کرو، جیم ہے، جیم کو جیم کی طرح ادا کرو۔ یہ حروف کی ادائیگی بھی ہونا ہے، اور اس پر جو احکامات ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر اسے کہتے ہیں تلاوت۔ قرآن دوسری کتابیں جو پڑھتے ہیں نا، اسے تلاوت نہیں بولتے۔ کیوں؟ حرف بہ حرف ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب کیا پڑھیں؟ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا اور اس پر عمل بھی کرنا،
یہ اسے بولتے ہیں تلاوت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کر سناتے تھے. مطلب یہ ہے ان احکامات پر عمل بھی ہونا اور اس کو پڑھنے کے طریقے سے پڑھنا. جیسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کو سکھایا تو نبی ویسے پڑھے, نبی صحابہ کو سکھائے تو نبی جیسے بتائے صحابہ پڑھے, یہاں تک کہ سلسلہ ہمارے تک آیا. تو جو حروف جو جیسے چیزیں ہیں وہی سے ہی پڑھنا, اس کا نام تلاوت ہے. اس میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہونا. جس چیز میں ذرہ برابر بھی رد و بدل نہیں ہے اس کو تلاوت کہتے ہیں. جن کے پڑھنے میں رد و بدل بھی گنجائش ہے, پڑھ سکتے ہیں, اس کا نام تلاوت نہیں ہے, اس کا نام قرات ہے, اس کا نام پڑھنا ہے, اس کا نام تلاوت ہے. سمجھ میں آئی بات الحمدللہ. تو